الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سیدنا و نبینا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ و اصحابہ اولی الصدق والصفاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین الحنین الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بعد از حمد و ثنا اللہ جل مجدہ کا لاکھ لاکھ فضل و احسان اور اس کا کرم ہے کہ اس ذات والا صفات نے ہمیں آج کے اس پاک اور مبارک دن میں اپنے اس عظیم گھر میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ احباب ذی وقار، ہماری جو گفتگو ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد پاک اور میلاد پاک کی برکات کے حوالے سے وہ جاری ہے، اور آج جو آیہ کریمہ میں نے عنوان گفتگو کے طور پر تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے لوگوں کو سلیقہ سکھایا ہے کہ جب یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس آ جائیں تو پھر تم نے ان کی قدر دانی کا حق کیسے ادا کرنا ہے۔ فرمایا پہلی بات تو یہ ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ کہ ایمان لاؤ تم اللہ پر اور اس کے رسول پر، یہ پہلی بات۔ اور ایمان کیا؟ جو بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکل گئی وہ بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ زمانے گزر جائیں، حالات بدل جائیں، چاہے کچھ سے کچھ ہو جائے، زمین اوپر ہو یا نیچے ہو، جو بات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے نکل گئی وہ غلط کبھی ہو ہی نہیں سکتی، یہ پہلی بات۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور اللہ کی بات وہی ہے جو رسول کی بات ہے۔ ذاتیں دو ہیں لیکن وہ اللہ بولتا ہی رسول کی زبان سے ہے، وہ اللہ بولتا ہی رسول کی زبان سے ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، آپ کی تعظیم کی جائے، آپ کی توقیر کی جائے، آپ کی تعظیم کی جائے اور آپ کی توقیر کی جائے۔ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اللہ تبارک تعالیٰ کی بھی تسبیح بیان کی جائے، شان بیان کی جائے، اور پھر محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی شان کا بیان کیا جائے۔ یہ غلام ہونے کا حق ہے۔ تو لہٰذا یہ پتہ چلا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی توقیر یہ ایمان کا حصہ ہے، اور وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا کہ جس کے سامنے آقا کی تعظیم میں کوئی کمی کی جائے یا تعظیم کے برخلاف کوئی بات کی جائے یا ان کی توقیر پہ حملہ کیا جائے اور وہ تڑپ نہ اٹھے یا اس کے دل میں ملال پیدا نہ ہو یا اس کے تدارک کے لیے وہ کوئی عمل نہ کرے۔ وہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن مسلمان ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو غلامی ہے یہ دین حق کی شرط اول ہے، یہ دین حق کی شرط اول ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی میرے باپ کو گالی دے تو میں جو ہے وہ غصے سے لال پیلا ہو جاؤں
اور میرے رسول کی کوئی اہانت کرے اور میں توجیہ بیان کرتا پھروں اور میں اس کے لیے دلائل دیتا پھروں، یا تو وہ ایماندار نہیں ہے یا اس بھیڑیے نے بھیڑ کا لباس اوڑھ رکھا ہے، کھال اوڑھ رکھی ہے کہ نام مسلمانوں کا ہے لیکن اصل میں وہ مسلمان نہیں ہے۔ یہ کوئی مولوی نہیں کہہ رہا، یہ مفتی نہیں کہہ رہا، یہ میرا اللہ کہہ رہا ہے، یہ میرا اللہ کہہ رہا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا، اب اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے بلند ترین جو عبادت رکھی ہے وہ کیا ہے؟ صلاۃ۔ وہ کیا ہے؟ صلاۃ۔ صلاۃ کیا ہے؟ نماز، اور ہم اسے عربی میں صلاۃ کہتے ہیں، ترجمہ اس کا کرتے ہیں نماز۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو سب سے زیادہ اچھی ستائش جو پسند کی، تعریف جو آپ کی پسند کی، وہ کیا ہے؟ وہ صلاۃ۔ وہ کیا ہے؟ صلاۃ۔ ادھر بھی صلاۃ، ادھر بھی صلاۃ۔ ترجمہ ہم نے کیا، اس کا ترجمہ کر دیا نماز، اس کا ترجمہ کر دیا درود، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے لیے بھی جو سب سے بلند ترین عبادت رکھی اس کا نام بھی صلاۃ رکھا، اور محبوب کے لیے جو بھی بلند ترین ستائش اور توصیف رکھی اس کا نام بھی اللہ نے صلاۃ رکھا۔ اب بات آپ کو سمجھ آئی؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو فرشتے ہیں نا اور خود خدا، یہ کیا کرتا ہے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ صلاۃ بھیجتا ہے، اور ترجمہ ہم نے یہ کیا کہ درود بھیجتا ہے۔ تو فرمایا کہ اے مومنو، تم بھی اپنے محبوب پہ صلاۃ بھی بھیجا کرو، سلام بھی بھیجا کرو۔ اللہ کیا ہے؟ وہ صلاۃ بھیجتا ہے۔ اللہ کے فرشتے کیا ہیں؟ صلاۃ بھیجتے ہیں۔ اللہ کی حیثیت کچھ اور ہے، فرشتوں کی حیثیت کچھ اور ہے۔ فرمایا کہ تم تو غلام ہو نا، غلام کا یہ حق بنتا ہے کہ جب بھی اپنے محبوب کی طرف رخ ہو تو سب سے پہلے ان کو سلام کہے۔ تو تم کیا کرو؟ صلاۃ بھی پڑھو، سلام بھی پڑھو۔ یہ صلاۃ کیا ہے؟ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ الصلاۃ للتعظیم۔ فرمایا کہ صلاۃ یہ ہے کہ اللہ محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کو بیان کرتا ہے۔ مجھے کسی نے کہا کہ ہمارے ایک پیر صاحب ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں اس درود کو جانتا ہوں جو درود اللہ محبوب پہ پڑھتا ہے، میں اس کے الفاظ کو جانتا ہوں۔ میں تھوڑا سا حیران ہوا کہ یہ پتہ نہیں کون سا درود ہے کہ جو اللہ جو ہے وہ پڑھتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اس کے کوئی مخصوص الفاظ ہیں۔ تو یہ ساری باتیں جو ہے نا وہ جہالت کی باتیں ہیں۔ اللہ ایسے درود نہیں پڑھتا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، یا ایسے نہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، ایسے نہیں، یہ الفاظ نہیں ہیں اللہ کے۔ اب ہم جو کہتے ہیں نا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، ہم کہتے ہیں کہ اے اللہ، دعا کرتے ہیں اللہم، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ جس طرح محبوب کی توقیر بیان کرنی چاہیے، تعظیم کرنی چاہیے، جس طرح ان کی توصیف ہونی چاہیے، ستائش ہونی چاہیے، اے اللہ ہم بیان نہیں کر سکتے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ محبوب کی تعظیم کیسے ہوتی ہے، ہمارے پاس تو وہ الفاظ ہی نہیں کہ ہم محبوب کی تعریف اور ستائش اور توصیف کر سکیں۔ تو ہم کہتے ہیں اللہ ہم نہیں کر سکتے، تو ہماری طرف سے ہماری محبوب کی تعریف کر دے، تو ہماری طرف سے ہمارے محبوب کی تعریف کر دے، اے اللہ تو ہماری طرف سے ہمارے محبوب کی ستائش کر دے، تو ہماری طرف سے ہمارے محبوب کی توصیف کر دے۔ تو ہم یہ اللہ سے عرض کرتے ہیں، اور اللہ کیسے محبوب کی تعظیم، توصیف اور تعریف کرتا ہے، یہ کیسے کرتا ہے؟ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ صلوات اللہ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اظہار عظمتہ وثناء عند الملائکۃ وصلاۃ الامہ علیہ تعظیم و تکریم۔ فرمایا کہ اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کا پھر سلام بھیجنا، اللہ کا درود بھیجنا پھر کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ جو ہے وہ فرشتوں کو بلا لیتا ہے۔ اللہ کیا کرتا ہے؟ فرشتوں کو بلا لیتا ہے۔
پھر اللہ محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتیں ان فرشتوں کے سامنے بیان کرتا ہے. اللہ کیا کرتا ہے؟ عظمتیں ان فرشتوں کے سامنے بیان کرتا ہے. وَثَنَاءُ، پھر اللہ تبارک تعالیٰ محبوب کی تعریف کرتا ہے. وَصَلَاةُ الْأُمَّةِ عَلَيْهِ تَعْظِيمُ وَتَكْرِيمُ، اور فرمایا کہ امت کا صلاۃ محبوب پہ کیا ہے؟ محبوب کی تعظیم کرنا، محبوب کی تکریم کرنا. یہ امت کا درود ہے، یہ امت کی صلاۃ ہے جو محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہ بھیجا جاتا ہے. آپ کو یہ بات سمجھ آئی؟ اب میں آپ کو حوالہ دے دوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے کچھ فرشتے ہیں وہ زمین پہ گردش کرتے رہتے ہیں، اور فرمایا کہ جہاں ذکر کی محفل ہوتی ہے وہ ذکر کی محفل میں آ کے جمع ہو جاتے ہیں. پھر جب وہ اللہ کی طرف واپس جاتے ہیں تو اللہ ان سے پوچھتا ہے کہ حالانکہ اللہ بہتر جانتا ہے لیکن پھر بھی اللہ ان سے پوچھتا ہے کہ تم کہاں گئے تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ تیرے بندے تھے، وہ فرش پہ بیٹھ کر تیری تعریف کر رہے تھے، تیرا ذکر کر رہے تھے، تیری حمد بیان کر رہے تھے، ہم ان کی محفل میں گئے تھے. تو اللہ تبارک تعالیٰ پوچھتا ہے ان فرشتوں سے کہ کیا ان لوگوں نے مجھے دیکھا ہے؟ تو فرشتے کہتے نہیں. فرمایا کہ کیا وہ میری عظمتوں سے اس طرح واقف ہیں؟ فرشتے کہتے کہ نہیں. پھر اللہ تبارک تعالیٰ ان کے سامنے اظہار فخر فرماتا ہے ان بندوں پر کہ جنہوں نے اللہ کو دیکھا بھی نہیں لیکن پھر بھی وہ اللہ کی محبت میں اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھتے ہیں. اللہ کیا ہے؟ وہ اظہار فخر فرماتا ہے کہ دیکھو یہ میرے بندے کتنے عظیم بندے ہیں، یہ میرے بندے کتنے عظیم بندے. یہ حدیث تو سب نے سنی ہے نا، سب کو پتا ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ ان فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ فرشتوں، پھر اللہ فرماتا ہے کہ فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ کہ وہ سارے جو میرے ذکر کے لیے بیٹھے تھے میں نے ان تمام کو بخش دیا، میں نے ان تمام کو بخش دیا، اہل مجلس جتنے تھے ان کو بخش دیا. فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ ان میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو اس ذکر کی محفل کے لیے نہیں آئے تھے، اپنے کام کے لیے کہیں جا رہے تھے تو راستے میں ذکر کی محفل دیکھی، وہاں بیٹھ گئے. گناہوں سے لتھڑے ہوئے تھے، معصیت ان پہ چھائی ہوئی تھی، بس ویسے ہی وہ جا رہے تھے اور ویسے ہی بیٹھ گئے. تو اللہ تبارک تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ میں نے ان کو بھی معاف کر دیا جو ارادے ذکر سے نہیں آئے تھے لیکن میرے ذاکروں کی محفل میں بیٹھ گئے تھے. میں نے ذاکروں کی برکت سے ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. یہ کیا؟ یہ عام لوگوں کی باتیں، یہ کیا عام لوگوں کی باتیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر جو کرے اللہ فرشتوں میں اس کا ذکر کرتا ہے اور اللہ جو ہے پھر فرشتوں کے سامنے اظہار فخر فرماتا ہے کہ دیکھو میرے بندے کس طرح میرا ذکر کریں. تو عام آدمی کے لیے یہ ضابطہ ہے. تو جب مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اللہ کی ثنا کرتے ہوں گے، اللہ کی حمد کرتے ہوں گے، اللہ کے لیے پھر تکلیف برداشت کرتے ہوں گے، اللہ کے دشمنوں کے ساتھ قتال کرتے ہوں گے، تو پھر میرا اللہ عرش پہ اپنے محبوب پہ کیسے فخر فرماتا ہوگا، کیسے فخر فرماتا ہوگا. تو تعظیم، تو درود کیا ہے؟ اللہ فرشتوں کو اکٹھے کر لیتا ہے اور فرشتوں کو کہتا ہے فرشتوں ذرا دیکھو تو صحیح، یہ وہی میرا محبوب ہے جو طائف میں میرے نام کو بلند کرنے کے لیے پتھر کھا رہا ہے. اے فرشتوں دیکھو یہ وہی میرا محبوب ہے جو بدر میں 313 کو لے کر کفار کے جم غفیر کے سامنے جا رہا ہے. یہ وہی میرا محبوب ہے کہ جس نے احد میں اپنے دندان کو بھی شہید کروا لیا. یہی وہ میرا محبوب ہے جو اپنے آرام کو چھوڑ کر میری توحید کی خاطر آکاش کی منڈیوں میں جا کر میری توحید کو بلند کرتا ہے اور لوگ اس کو گالیاں دیتے ہیں، پاگل کہتے ہیں، مجنون کہتے ہیں، ساحر کہتے ہیں. یہ وہی میرا محبوب ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ فرشتوں کے سامنے ستائش کرتا ہے کہ محبوب تیری ہر ادا کی کیا بات ہے، تیری ہر ادا کی کیا بات ہے. وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اے محبوب جب تو زلفیں لہرا کر مکے کی وادیوں میں چلتا ہے،
اے محبوب مکے کی فضائیں جب تیرے جسم نازنین کا طواف کرتی ہے، اے محبوب جب یہ مکے کے ذرات تیرے قدموں کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں، اے محبوب میں رب ہو کر کہتا ہوں والضحیٰ، اے محبوب تیری والضحیٰ والی زلف کی کیا بات ہے، اے محبوب تیری تہا والی جبین کی کیا بات ہے، اور محبوب جس شہر میں تو خرامہ ناز کرتا ہے، اے محبوب اس شہر کی عظمتوں کی کیا بات ہے۔ فلا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اے محبوب جب تو مکے کی وادی میں چلتا ہے نا، میں رب ہو کر اس وجہ سے مکے کی قسم نہیں کھاتا کہ اس میں کعبہ ہے، اس وجہ سے قسم نہیں کھاتا کہ اس میں آب زمزم ہے، اس لیے قسم نہیں کھاتا کہ اس میں صفا و مروہ ہے، فرمایا محبوب اس لیے قسم کھاتا ہوں کہ تیرے نالین اس زمین کے ساتھ لگتے ہیں، اے محبوب تیرے نالین کی وجہ سے میں اس زمین کی قسم کھاتا ہوں، شہر محبوب کی قسم کھاتا ہوں۔ بات سمجھے؟ اللہ خالی محبوب کی بات نہیں کرتا، محبوب کے قدموں کے ساتھ جو ذرات لگ جائے اللہ ان کی بھی قسمیں کھاتا ہے، اور خدا جس کی قسمیں کھاتا ہو پھر اس کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ تو فرمایا کہ اللہ کا درود کیا ہے، صلات کیا ہے، اللہ کی صلات یہ ہے کہ محبوب کی عظمت کو بیان کرنا، اس کی ثنا کو بیان کرنا، یہ صلات ہے۔ اور بیان کیسے کرتا ہے؟ عند الملائکہ، اللہ فرشتوں کو اکٹھا کرتا ہے، فرشتوں کے سامنے کہتا ہے، فرشتوں کے سامنے محبوب کی ثنا کرتا ہے۔ یعنی مجھے کہنے دے کہ جیسے ہم یہاں پہ سارے اکٹھے ہو کر محفل میلاد مناتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا ذکر ہوتا ہے، آقا کے محاسن کا ذکر ہوتا ہے، آقا کے اوصاف کا ذکر ہوتا ہے، آقا کے جمال کا ذکر ہوتا ہے، آقا کے نسب پاک کا ذکر ہوتا ہے، تو یہ ساری عظمتیں جس طرح ہم زمین پر بیان کرتے ہیں، اللہ روزانہ اس طرح میلاد کی محفل سے جا کر فرشتوں کو بلا کر خطاب کرتا ہے، اور اس خطاب کا موضوع کیا ہوتا ہے؟ عظمت مصطفیٰ ہوتی ہے، عظمت مصطفیٰ۔ اور جو عظمت مصطفیٰ کو گھٹانے کی بات کرتا ہے، گھٹانے کی بات کرتا ہے، اور جس کو شبہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ محبوب کے ذکر کو کبھی گھٹنے دے گا کائنات میں، یا ان کی سازشیں یا ان کی ہمتیں، ان کی جرتیں اس محبوب کے ذکر کی عظمتوں کو مٹا سکے گی، کبھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے۔ تو اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے کہ محبوب کے ذکر کو اللہ نے بلند کرنا ہے، تو اللہ محبوب کے ذکر کو بلند کرتا ہے۔ تو پھر فرمایا کہ کیونکہ فرمایا مسلمانوں کہ تم کیا کرو، وَتُعَزِّرُهُ وَتُعَقِّرُهُ، یہ تمہارا فریضہ ہے کہ اپنے محبوب کی توقیر، اپنے محبوب کی تعظیم کرو اور اس کی حفاظت کرو۔ اور اگر محبوب کی تم حفاظت کرو گے تو اس سے کیا، محبوب کے ذکر کی حفاظت کرو گے، توقیر کرو گے تو کیا ہوگا؟ فرمایا پھر یہ ہوگا کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ فرمایا کہ اگر اللہ کی عبادت کرو گے، اللہ کے سامنے جھکو گے، اللہ انعام کیا دے گا؟ قرب۔ اور وہ قرب کیا ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تمہاری شہرگ سے بھی زیادہ نزدیک۔ اور فرمایا کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ اے محبوب تیری جو ذات ہے یہ ہر غلام کے نفسوں سے بھی زیادہ ان کے قریب ہے، نفسوں سے بھی ان کے زیادہ قریب ہے۔ نفس کیا ہے؟ یہ جو مائک ہے یہ میرے نزدیک ہے، لیکن کتنا نزدیک ہے کہ اتنا فاصلہ تو اس مائک اور میرے درمیان بھی ہے۔ اس کے بعد یہ جو میں نے کپڑے پہنے یہ میرے بہت نزدیک ہیں، لیکن کتنے نزدیک ہیں؟ اس میں بھی کچھ فاصلہ ہے نا۔ اور جان کیا ہے؟ جان میں اور میرے میں کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ میں نے اپنی ذات کہہ لی یا اپنی جان کہہ لی، یہ ایک ہی بات ہے، یعنی میری جان یا میری ذات یہ ایک ہی بات ہے، دو باتیں نہیں ہیں۔ تو اللہ یہ کہتا ہے کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ اب مراد اس سے کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ جان سے زیادہ نزدیک۔ آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی زخم لگتا ہے
کوئی زخم لگتا ہے تو ڈائریکٹ آپ کو تھوڑی دیر کے لیے درد محسوس نہیں ہوتا. زخم لگتا ہے نا تازہ، کٹ جاتا ہے، درد محسوس نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ آپ کے دماغ سے ایک لہر نے جانا ہے آپ کے حرام مغز تک. وہ حرام مغز جو ہے نا وہ آپ کے دماغ کو دوبارہ پیغام پہنچائے گا کہ تمہاری فلاں جگہ تمہیں چوٹ لگی ہے. پھر محسوس کرنے والی سینس جو ہے وہ بحال ہوگی، اور بحال ہونے کے بعد آپ کو اس چوٹ کی تکلیف محسوس ہوگی، درد محسوس ہوگا. یہ جب انسان آپریشن کرتا ہے نا تو ریڑھ کی ہڈی میں حرام مغز میں کیا کرتے ہیں؟ انجیکشن لگاتے ہیں. انجیکشن سے یہ ہوتا ہے کہ حرام مغز جو ہے وہ معطل ہو جاتا ہے، اس کی ایکٹیویٹی معطل ہو جاتی ہے. تو اس نے پیغام جو دماغ تک پہنچانا ہوتا ہے نا کہ جسم میں کہیں درد ہوتا ہے، وہ پیغام بھی معطل ہو جاتا ہے. تو معطل ہونے کی وجہ سے جسم کو کاٹ دیا جاتا ہے، چیر دیا جاتا ہے، پھاڑ دیا جاتا ہے، لیکن انسان کو تکلیف محسوس نہیں ہوتی. کس لیے؟ کہ وہ جو حرام مغز نے پیغام پہنچانا تھا وہ پیغام ہی معطل ہو گیا، وہ پہنچا ہی نہیں. تو اللہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو نبی ہے، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا کہ ابھی تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہی نہیں، اور اگر پہنچ جائے تو خود تمہیں پتہ نہیں چلتا. تمہارا حرام مغز ابھی پیغام تمہاری سینسز تک پہنچاتا ہی نہیں. فرمایا کہ میرا نبی اس تکلیف سے پہنچنے سے پہلے گنبد خضرا میں جو ہے وہ بے قرار ہو جاتا ہے، گنبد خضرا میں بے قرار ہو جاتا ہے. تو لوگوں کو یہ نہ سمجھے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں پہ ظلم کے پہاڑ ڈھا کر تم یہ سمجھو کہ اللہ کو پتہ نہیں اور اللہ کے رسول کو پتہ نہیں ہے. نہیں، ادھر مصطفیٰ کے غلام کا لاشا تڑپتا ہوگا، ادھر میرے مصطفیٰ گنبد خضرا میں بے قرار ہو جاتے. ایسا نہیں ہوتا. ہم جانتے ہیں کہ یہ ساری تکلیفیں، یہ ساری مصیبتیں جن کے لیے جھیلے، انہیں ہمارا پتہ ہے، انہیں ہمارا پتہ ہے. اور فرمایا کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، یعنی جہاں جہاں مومن ہے وہاں وہاں نبی ہے، جہاں جہاں مومن ہے وہاں وہاں نبی ہے. تو لہٰذا آج کے بعد یہ قصہ ہی ختم کر دیں کہ محبوب یہاں موجود ہیں وہاں موجود نہیں، یہاں حاضر ہیں وہاں حاضر نہیں، یہاں ناظر ہیں وہاں ناظر نہیں. یہ ساری بحث ہی ختم ہوگی. کس لیے؟ کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، جہاں بھی محبوب کا امتی موجود ہوگا وہاں محبوب خود بھی موجود ہوگا. یعنی ہر جگہ، ہر ساتھ، ہر گھڑی، ہر مقام میں جہاں محبوب کا امتی ہے وہاں محبوب خود بھی موجود ہے. لہذا یہ جھگڑا ختم ہو گیا کہ نبی حاضر ہے یا نہیں حاضر، نبی ناظر ہے یا نہیں ناظر. اللہ خود کہتا ہے جہاں محبوب کا مومن بندہ، محبوب کا محبوب موجود ہوگا، جہاں مومن موجود ہوگا محبوب وہاں خود موجود ہوگا. بات آپ کو سمجھ آ گئی؟ تو دوستو میں آخری پیغام یہ دینا چاہتا ہوں، ہمیں اس کا غم نہیں. کس لیے؟ ہمارا ایمان ہے کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے موت کا پیغام آ جاتا ہے نا، لا یستقدمون ساعتا ولا یستاخرون، نہ ایک لمحہ پہلے نہ ایک لمحہ بعد میں. موت دینا فقط اللہ کا کام ہے، کوئی کسی کو مار نہیں سکتا. جس وقت موت آئے گی انسان اسی وقت مرے گا. اور میں قربان جاؤں عاشقوں تمہاری موت پہ کہ مرنا تو تھا ہی ایک دن، لیکن نہ اسے رسالت کی خاطر مر کے زندگی بھر کے لیے مرو، زندگی بھر کے لیے مرو. اور آج وہ جو ظالم ہے نا وہ ایک دو بندوں کا دکھا کے رو رہے ہیں کہ ان کا مار دیا، ان کے بچوں کا کیا ہوگا، یہ مر گئی، ان کے بچوں کا کیا ہوگا، ان کے خون کا بدلہ لیں گے. اور ہم ہے نا، ہم جو ہے وہ 3 درجن شہداء کا جنازہ اٹھا کر ان کا غم اپنے دل میں لے کر پھر بھی ہم غمگین نہیں ہیں. ہمیں پتا ہے کہ ان کا خون رائے گاہ نہیں گیا، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ان کو گلے سے لگا دیا ہوگا، گلے سے لگا دیا. ہماری تاریخ آج کی تاریخ نہیں ہے.
کوئی یہ کہے کہ 2 سالوں سے 3 سالوں سے نہیں، ہماری تاریخ جو ہے بدر سے شروع ہوئی ہے۔ بدر کے بعد پھر احد بھی ہم نے دیکھا ہے، احد کے بعد بھی آج تک یہ ساری لڑائیاں ہم دیکھ رہے ہیں۔ ہم نے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اپنا جان، تن، من، دھن، یہی ہماری تاریخ ہے۔ نہ کوئی قارونیت اللہ کے محبوب کے غلاموں کو جھکا سکی، نہ حمانیت نہ فرعونیت۔ قارونیت بھی مٹ گئی، فرعونیت بھی مٹ گئی، فقط مصطفیٰ رہیں گے اور مصطفیٰ کی تعظیم اور توقیر رہے گی، مصطفیٰ کی ناموس رہے گی، اور مصطفیٰ کی ناموس کی شمع کی حفاظت کرنے والے وہ پروانے وہ اس کائنات میں شان اور شوکت کے ساتھ رہیں گے۔ باقی ہر چیز نے مٹ جانا اور مٹ جائے گی۔ تم سے پہلے بھی یہاں ایک شخص تخت نشین تھا اور اپنے خدا ہونے کا اس کو اتنا بھی یقین تھا۔ اس سے پہلے بھی ایک فرعون نے للکارا تھا اور اس کی ذلت جو ہوئی خدا جانتا ہے، آج در بدر پھر رہا ہے، اسے نصیب نہیں اپنے وطن میں آنا۔ اور بغیر تو تم یہ سمجھتے ہو کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کو دھمکیاں دے کر تم ڈرا رہے ہو، یہ ان کے لیے زندگی کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اور انشاءاللہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پھر فضا جتنی بھی، حالات جتنے بھی ناسازگار کیوں نہ ہوں، لیکن جیت جو ہے وہ ہمیشہ حق کی ہوتی ہے اور حق ہی جیتتا ہے۔ میڈیا تمہارے پاس ہے جتنا مرضی جھوٹ بولو، میڈیا تمہارے پاس ہے جتنا مرضی جھوٹ بولو، اور فوج تمہارے پاس ہے، ادارے تمہارے پاس ہے، جو مرضی کروا لو۔ مجھے راحیل شریف سے آج تک یہ دکھ ہے کہ اگر راحیل شریف جو ہے وہ درمیان میں مداخلت کرتا تو کبھی ممتاز حسین کو پھانسی نہ ہوتی، کبھی وہ شہید نہ ہوتی۔ ہمیں دکھ ہے، اور ہمیں دکھ اس وجہ سے ہے کہ یہ سنی اسٹیٹ ہے، الحمدللہ یہاں پہ 99.9% سنی بستے ہیں جو مصطفیٰ کے غلام ہیں، یہ مصطفیٰ کے غلاموں کا ملک ہے۔ اور چند لوگ تم جو یہود و نصارہ سے لے کر آتے ہو، ان کو اوپر بٹھا کے پالیسیاں بناتے ہو، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ ان لوگوں کے دلوں سے مصطفیٰ کی غلامی اور ان لوگوں کے دلوں سے مصطفیٰ کا عشق ختم کیا جا سکتا ہے، ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ اور ہم کیونکہ سنی ہیں، اس ملک کے محب وطن سنیوں سے زیادہ کوئی نہیں ہے۔ اس ملک کو حاصل کرنے والا جب بڑے بڑے زوما وہ کانگریس کے گیت گا رہے تھے، یہ سنی تھے کہ جنہوں نے مسلم لیگ کا ساتھ دیا اور قائد اعظم کو حضرت قائد اعظم کا خطاب دیا، یہ سنی تھے۔ اور آج تک فوج کے جو بیہائنڈ کھڑے ہیں وہ کون ہیں؟ یہ سنی کھڑے ہیں۔ جب لوگ فوج کے سروں سے فٹ بال کھیل رہے تھے تو اس وقت فوج کے حق میں ریلیاں نکالنے والے یہ کون تھے؟ یہ سنی تھے۔ اور آج مجھے افسوس ہے کہ ہماری فوج بھی ان گندے اور غلیظ لوگوں کے پیچھے کھڑے ہو کر مصطفیٰ کے غلاموں کا خون بہانے کا تماشا دیکھ رہی ہے۔ رینجرز کو بلا کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کو اور فوج کو ایک کے آمنے سامنے کھڑا کر دیا ہے۔ اب مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ فوج جو ہے وہ ان سیاسی کتوں کو استعمال کر رہی ہے یا یہ سیاسی کتے فوج کو استعمال کر رہے ہیں، مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ لیکن مجھے دکھ ہے کہ جس فوج کی عظمت کے ہم ترانے گاتے رہے اور کہتے رہے کہ ہماری فوج جیسی فوج کوئی نہیں ہے، تو ہماری فوج آج عوام کے سامنے آ کے کھڑی ہوگی، مصطفیٰ کے غلاموں کی لاشیں گر رہی ہیں، ان کو کوئی نہیں دکھا رہا، اور میڈیا پہ فقط وہ چند لوگ جو اپنے ہی لوگوں کے ہاتھوں ماریں گے اور کہتے ہیں یہ پولیس والوں کو مارتے ہیں۔ پولیس والوں کو جب آپ یہ اجازت دیں گے سامنے آئے اسے گولی مار دو، وہ سیدھی گولی ماریں، اور پھر بھی مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام جو ہیں وہ تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کرتے ہیں، انہیں کچھ نہ کہیں، تو جو گولیاں مارتے ہیں ان کو پھول برسائے جائیں آگے سے۔ کتنی عجیب سی بات ہے۔ تو میں پھر یہ بات کہنا چاہتا ہوں، یہاں کئی فرعون آئے اور فرعون مٹ گئے، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دین ہمیشہ سلامت رہے گا، یہ وطن ہمیشہ سلامت رہے گا۔ اور یہ ٹھیکیدار جو آج کہتے ہیں کہ فلاں کا دار ہے فلاں کا دار ہے، ان کی کبھی نسل کی ہسٹری دکھا کر دیکھیں، ان کا نطفہ بھی کبھی حلال کا ثابت ہو جائے تو میں اپنی داڑھی منڈوانے کو تیار ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیں کہتے ہیں جو انگریزوں کے کتے جو نہلاتے رہے اور جن کو جو ہے وہ گندی غلیظ تہذیب سے نکال کے ہمارے اوپر مسلط کر دیا گیا، یہ وہ لوگ ہیں۔ کبھی ایسا ہو نہیں سکتا، یہ چراغ کبھی پھوکوں سے بجھایا نہ جائے گا۔ انشاءاللہ حالات جیسے بھی ہوں ہم نہیں ڈرتے،
نہ اپنی قربانیوں سے ڈرتے ہیں، نہ خون سے ڈرتے ہیں، نہ جان دینے سے ڈرتے ہیں، اور اگر وقت آیا تو نہ جان لینے سے ڈرتے ہیں۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کی حفاظت فرمائے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس ملک پاکستان کی خیر فرمائے، اور ایسے بے حمیت، بے غیرت اور بے دین لوگوں کو اللہ نیست و نابود کرے، اور خدا ہمیں وہ قیادت عطا فرمائے کہ جو اپنے ملک کی بھی وفادار ہو، جو اپنے دین کی بھی وفادار ہو، جو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو تخت پر لے آئے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نظام کی برکات ساری دنیا دیکھ سکے۔ اللہ تبارک تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ جمعے اس کے بعد میں آپ تمام لوگ سنتے ہیں۔